الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس ذات پر جن کا خاصہ خلق عظیم ہے۔ فتفسیر الصلاۃ، تو صلاۃ کی تفسیر شارح کہتے ہیں واضح ہے، یعنی صلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں ہے۔ دعا یعنی طلب رحمت، تو از روح لغت کے صلاۃ طلب رحمت کے معنی میں ہے، یعنی طلب رحمت یہ صلاۃ کی حقیقت ہے، صلاۃ حقیقت ہے طلب رحمت میں۔ مگر واضح رہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، جب کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صلاۃ کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، کبھی فرشتے کی طرف بھی ہوتی ہے، کبھی انسان کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے اسی آیت کریمہ میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اس آیت کریمہ ہی میں صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، فرشتے کی طرف بھی ہے، اور انسانوں کی طرف بھی ہے۔ تو اس وقت جب کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، تو اسے طلب کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد مجازاً رحمت لی جاتی ہے۔ طلب کے معنی سے اس لیے خالی کر لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلب اور افتقار سے پاک ہے۔ تو جب طلب کے معنی سے خالی کر لیا تو باقی جو چیز رہی وہ ہے رحمت، اور رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں۔ دل کا رقیق ہونا، ہماری ہندی زبان میں پسیج جانا، تو دل کا پسیجنا یہ
رحمت کا معنی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالی چونکہ قلب جسمانیات میں سے ہے اور اللہ تبارک تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے صلاۃ کی نسبت جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو طلب سے تو اسے خالی کیا ہی جاتا ہے، اور بچ گئی رحمت، تو رحمت بھی اس سے مجازاً مراد ہوتی۔ مجازاً مراد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رحمت کا معنی رقت قلب ہے اور دل کے پسیجنے، دل کے رقیق ہونے کا ثمرہ ہوتا ہے فضل و احسان کرنا، تو مجازاً اس سے مراد رحمت یعنی فضل و احسان۔ یہ بات واضح ہوئی۔ تو والصلاۃ، اور اللہ کی رحمت یعنی فضل و احسان، اللہ کی رحمت نازل ہو علی من، اس شخصیت پر، اس ذات پر جن کا خاصہ خلق عظیم ہے۔ آپ سماعت فرما رہے ہوں گے تو آپ کو خوب سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ صلاۃ دعائے رحمت، یہ جو درود مصنف ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ جو والصلاۃ سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں نزول رحمت کی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنف نے نام نہیں لیا اور یہ نہیں کہا والصلاۃ علی سیدنا محمد یا علی محمد، ایسا نہیں کہا، بلکہ علی من اختص سے ایسا صاف طور پر نام نہیں لیا، بلکہ علی من اختص سے نبی کریم علیہ السلام کا کنایہ کر دیا، کنایہ کیا تعظیماً و اجلالاً، اس لیے کہ کسی بھی شخص کے کنایے میں اس شخص کی جو تعظیم ہوتی ہے صاف طور سے اس کے نام نہ لینے میں، سمجھ رہے وہ تعظیم نہیں ہوتی، تو کنایہ کیا بنیت بارادہ تعظیم، اور صاف نام نہیں لیا۔ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ صراحتاً نام کیوں نہیں لیا، تو جواب دیا تعظیماً و اجلالاً، کیونکہ صاف طور پہ نام لینے میں وہ تعظیم نہیں ہوتی جو کنایہ میں تعظیم ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ علی من اختص بالخلق العظیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنایہ کس طور پر ہوا؟ تو آپ کو پتہ ہے کنایہ، الکنایۃ لفظ قصد بمعنیہ ان معنی ثانی یکون ملزوما للاول، کنایہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی سے ایک دوسرا معنی مقصود ہو اور وہ دوسرا معنی پہلے معنی کا ملزوم ہو۔ یہ کنایہ کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو سوال یہ تھا آپ کا کہ من اختص بالخلق العظیم سے کس طریقے سے کنایہ درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو وہ اس طور پر کہ وہ ذات
جن کا خاصہ خلق عظیم ہے، وہ ذات جن کا خاصہ خلق عظیم ہے، من اختص بالخلق العظیم کا یہ معنی ہے۔ اس لفظ سے ایک دوسرا معنی، اس لفظ سے ایک دوسرے معنی کا قصد کیا گیا۔ دوسرا معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قصد کیا گیا، اور وہ دوسرا معنی اس پہلے معنی کا ملزوم ہے، یعنی جن کا خاصہ خلق عظیم ہے، یہ پہلا معنی ہے۔ یہ پہلا معنی لازم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ وہ ایسے ہی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، کیسے ہی ہیں کہ وہ ان کا خاصہ خلق عظیم ہے، وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کی خصوصیت، ان کا خاصہ خلق عظیم ہے، وہ خلق عظیم کی خصوصیت سے وہ مختص ہے۔ اس طور پر علی من اختص بالخلق العظیم سے کنایہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کنایہ درست ہے۔ تو اشارہ ہے صاف طور سے نام نہ لینے میں کہ اس بات کی طرف کنایہ ہے کہ مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ساتھ میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سے مختص ہونا یہ آپ کی ایسی صفت ہے کہ اذہان میں ثابت ہے، اذہان میں ثابت شدہ ہے۔ تو نام نہ لے کر کے اس صفت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ صاف طور پر نام لے لیا گیا، کیونکہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایسے ہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ فتفسیر الصلاۃ، تو مصنف کی عبارت میں جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے، صلاۃ کی تفسیر شارح کہتے ہیں واضح ہے، اور میں ایک حد تک آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اور مصنف کا قول علی من اختص ہے، یہ کنایہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کنایہ ہے اس بات پر متنبہ کرتے ہوئے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سے موصوف ہونا، مختص ہونا ان میں سے ہے، ان باتوں میں سے ہے جو اذہان میں ثابت ہے، یہاں تک کہ ذہن اس وصف سے دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس وصف کا ذکر کرنا اور کنایہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف طور سے نام لینے کے مانند ہو گیا، مانند ہو گیا۔ ساتھ میں تعظیم بھی کنایہ میں ہے، اس لیے یہ عبارت والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم بہتر ہے والصلاۃ علی محمد سے۔ بات ختم ہوئی۔ والخلق، یہاں پر خلق اور خلق دونوں لغت ہے، یعنی لام کے سکون کے ساتھ خلق یہ بھی ایک لغت ہے، لام کے ضمہ کے ساتھ خلق یہ بھی لغت ہے۔ والخلق هو ملکۃ یستر عنہا الافعال بسہولۃ، خلق وہ
ملکہ ہے. ملکہ نفس کی کیفیت، نفس کی کیفیت جو نفس میں راسخ ہے، اس کیفیت راسخہ فی النفس کا نام ملکہ ہے. تو خلق وہ ملکہ ہے جس سے افعال آسانی سے صدور ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں. بہرحال آپ خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. یہ بات بھی معلوم ہوئی. درود ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی افادہ ہوا کہ خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے ساتھ مختص ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم، آپ کی بلند اخلاقی وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی کیا ہے؟ کس چیز کو بلند اخلاقی بتایا جا رہا ہے؟ کس چیز کو خلق عظیم بتایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں والخلق العظیم لہو علی ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هو القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے بنا پر، اس بنا پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی هو القرآن، یعنی حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا خلق عظیم کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم وہ قرآن ہے. آپ کا اخلاق جاننا ہے تو آپ کا اخلاق وہ قرآن ہے. ایسا حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا. یعنی ان العمل بالقرآن، اس عبارت سے شارح ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے قرآن کو خلق عظیم کہہ دیا گیا، قرآن کو خلق عظیم کہہ دیا گیا. اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ جو فرمائی کہ آپ کا خلق عظیم قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل یہ آپ کی جبلت تھی، یہ آپ کی فطرت تھی کہ ایک عمل بالقرآن میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. یہ بسہولت قرآن پر عمل ہوتا رہتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل یہ آپ کی جبلت تھی، یہ آپ کی فطرت تھی. یعنی قرآن پر عمل میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. بسہولت قرآن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے. تو کہتے ہیں یعنی عمل بالقرآن آپ کی جبلت تھی بلا تکلف. تو ایک قول تو خلق عظیم کے بارے میں حضرت عائشہ کا ہے. ایک دوسرا قول بھی ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ قیل هو الجود بالقونین.
خلق عظیم کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ کونین کی سخاوت، کونین میں سخاوت، دنیا اور آخرت دونوں میں سخاوت اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے آپ کا خلق عظیم۔ خلق عظیم کونین، دنیا میں بھی سخاوت اور آخرت میں بھی سخاوت۔ دنیا میں سخاوت تو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو زندگی بھر آپ پر ظلم و ستم کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اپنے پیارے چچا حضرت عباس کے قتل کروانے والی اور قتل کروا کر ان کے کلیجے کو چبانے والی ہندہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں طائب ہو کر کے آئی تو آپ نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک نہیں ہزاروں مثال ہے۔ ابو سفیان جو اسلام کی عداوت میں زندگی بھر پیش رہا، مگر جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اور ندامت کے ساتھ حاضر ہوا تو حضور نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی ہے، یہ تو ایک دو مثال ہے، ہزاروں ایسی، لاکھوں ایسی مثال، ہزاروں ایسی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس قدر سخی تھے اور سخاوت سے کام لیتے رہے، اور آخرت کی سخاوت تو ہم جیسے گنہگاروں کو، مجرموں کو، ہم جیسے گنہگاروں اور مجرموں پر انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کا کرم ہوگا، ان کی شفاعت ہوگی۔ یہ آخرت میں فیاضی ہے۔ وقیل والجود بالکونین، خلق عظیم کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں سخاوت اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پوری زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آتے رہے، بلکہ قریب ہمیشہ ہی مشکل حالات آتے رہے، اور ایسے حوصلہ شکن حالات آتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ٹوٹ کر کب کا چور ہو چکا ہوتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ اس لیے بعضوں نے کہا کہ خلق عظیم آپ کا والجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما ہے۔ ایک قول اور ہے، وقیل هو ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ خلق عظیم کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ آپ کا بلند اخلاق کیا ہے؟ آپ کا بلند اخلاق کیا تھا؟ تو کہتے ہیں آپ کا خلق عظیم وہی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا اپنے اس قول سے، سل من قطعک وصل یصل وصلا وصلتا۔ سل فعل امر ہے، تعلق قائم کرو، اس سے تعلق جوڑو، اس سے
جو تم سے تعلق توڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے، ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا ہم جیسے ہر ایک مومن کو؟ تعلق جوڑو اس سے جو تم سے تعلق توڑے۔ مولا ہم سب کو ان سب سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقہ اور طفیل سے جو ہم سے تعلق توڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، تعلق جوڑو اس سے جو تم سے تعلق توڑے، واعفو عمن ظلمک، اور معاف کرو اس کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے پناہ ایسی مثالیں ہیں۔ ابھی اس سے پہلے میں ذکر کر چکا، ہندا کو بھی معاف کر دیا، ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ یہی آپ کا خلق عظیم ہے۔ ایک قول کی روشنی میں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کرو اس پر جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بھی نمایاں ہے۔ تو ایک قول یہی ہے کہ آپ کا خلق ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا خلق عظیم یہ ہے، قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم کرنا، ظالم کو معاف کرنا اور برا برتاؤ کرنے والے پر احسان کرنا، یہ ہے آپ کا خلق عظیم۔ تو خلق عظیم کے بارے میں اب تک 3 اقوال آپ نے سماعت کیا۔ شارح کہتے ہیں والأصح أن الخلق العظيم هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جميعا وهذا غریب جدا۔ صحیح تر اصح، اس کا مطلب پیچھے جو اقوال ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ درست تر قول خلق عظیم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے؟ اس راستے پر چلنا، اس طریقے پر چلنا اور چلتے رہنا جس سے اللہ اور مخلوق دونوں راضی ہوں، یہ ہے خلق عظیم۔ وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا، اور یہ کہ ایسے راستے پر چلنا، اس طریقے پر چلنا، اس راستے پر گامزن رہنا کہ اس سے اللہ اور مخلوق دونوں خوش ہوں، غریب جدا، یہ بہت نایاب بات ہے، یہ بہت نایاب بات ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اب شارح کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کے قول وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلْقِ الْعَظِيمِ، مصنف کے اس قول میں تلمیح ہے۔ پچھلے سبق میں تلمیح بتا چکا ہوں کہ اثناء کلام کسی قصہ یا شعر یا مثل وغیرہ کی طرف اشارہ کا نام تلمیح ہے۔ وہ تلمیح، مصنف کی اس عبارت میں والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم تلمیح ہے، اشارہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی طرف اشارہ ہے۔
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مصنف کے اس قول میں والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم میں، خلق عظیم میں کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم کی طرف اشارہ ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم تو اس بات کو بتا رہا ہے کہ خلق عظیم آپ کی صفت ہے، یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ خلق عظیم سے آپ متصف ہیں، اور صفت کے لیے خاصہ ہونا لازم نہیں ہے، صفت کے لیے خاصہ ہونا لازم نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول تو صرف اس بات کو بتا رہا ہے کہ خلق عظیم کی صفت سے آپ متصف ہیں، اس بات کو بتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم والے ہیں، اس بات کو تو نہیں بتا رہا ہے کہ خلق عظیم آپ کا خاصہ ہے۔ جب ایسا ہے تو بھلا مصنف کی عبارت والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم میں اس کی طرف تلمیح کس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ ہے اللہ رب العزت کا قول اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگرچہ اختصاص پر دال نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کا یہ قول مدح کی جگہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہو گیا چونکہ مدح کی جگہ میں ہے۔ وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم، اور اللہ کی رحمت نازل ہو آپ کی آل پر جو دین مستقیم کی نصرت و یاوری پر کمر بستہ رہے۔ مصنف کی یہ عبارت وعلی آلہ یہ معطوف ہے، مصنف کی عبارت علی من اختص ہے، تو علی من اختص بالخلق العظیم معطوف علیہ، وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہے نازلۃ مقدر کا، پھر پوری ترکیب ہو کر خبر ہے الصلاۃ مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ معطوفہ ہے۔ کہتے ہیں یہ معطوف ہے، مصنف کا یہ قول معطوف ہے، کس پر معطوف ہے؟ علی من اختص ہے، مصنف کا یہ قول معطوف ہے مصنف کے قول علی من اختص پر، تو اللہ کی رحمت نازل ہو کن پر؟ آپ کی آل پر جو دین مستقیم کی نصرت و یاوری پر کمر بستہ رہے۔ والآل اہل بیتہ، اب جو گفتگو شارح کر رہے ہیں اس سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو دعا کی جا رہی ہے، یہاں جو درود بھیجا جا رہا ہے اور رحمت کی دعا کی جا رہی ہے آل نبی کے لیے، آل نبی سے مراد کون ہے؟ تو شارح کہتے ہیں اہل بیت ہی، آل نبی کون ہے؟ نبی کے اہل بیت ہیں۔ سوال، آل سے اہل کس طریقے سے مراد لیا جا سکتا؟ آل تو اولاد کو کہتے ہیں اور اہل کے معنی والا کی ہے،
تو آل سے اہل کس طریقے سے مراد لیا جا سکتا؟ اس کے جواب میں کہیں گے کہ آل اصل میں اہل ہی تھا، ہا کو حمزہ سے بدل دیا اور آل ہوا، ہا کو حمزہ سے بدلا گیا، اور یہ کلام عرب میں شائع اور ضائع ہے۔ کیوں بدلا گیا؟ دونوں حرف حلقی ہیں، اس وجہ سے ہا کو حمزہ سے بدلا گیا، اور اس بات کی دلیل اوہیل، جو اس کی تصغیر آل کی تصغیر اویل نہیں آتی ہے، اوہیل آتی ہے، تو اس کی تصغیر کا اوہیل آنا دلیل ہے کہ آل اصل میں اہل تھا، کیونکہ تصغیر اسموں کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو شارح کہتے ہیں آلو والآلو، اور آل نبی کون ہیں؟ نبی کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت یعنی نبی کی ازواج مطہرات ہیں۔ جلالین میں یہی تفسیر کی گئی ہے اہل بیت کی۔ تو آل سے مراد یا تو اہل بیت ہے، یا آل سے مراد اطرتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یا آل سے مراد ہر پرہیزگار مومن ہے۔ کہتے ہیں ہر پرہیزگار آل نبی یعنی نبی پر ایمان رکھنے والا پرہیزگار شخص یعنی ہر پرہیزگار مومن۔ تو شارح یہ بتا رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو آل ہے اس سے مراد یا تو نبی کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات ہیں، یا اس سے مراد اطرتہ نبی کی اولاد ہے، یا اس سے مراد ہر پرہیزگار مومن ہے۔ وَهُوَ الْأَنْسَبُ ہونا متن کی عبارت میں تیسرا معنی مراد لیا جانا زیادہ مناسب ہے۔ کیوں زیادہ مناسب ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْأَصْحَابِ فِي الصَّلَاةِ۔ یہ تیسرا معنی مراد لیا جانا زیادہ مناسب کے لفظ میں انسب کے لفظ سے شارح اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلا معنی مراد لیا جانا بھی صحیح ہے، دوسرا معنی مراد لیا جانا بھی صحیح ہے، مگر زیادہ مناسب یہاں پر تیسرا معنی مراد لیا جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصنف نے اصحاب کے ذکر کو صلاۃ میں پیش نہیں کیا، اصحاب کا ذکر نہیں کیا، تو یہ تیسرا معنی مراد لیں گے تو تیسرا معنی ہر پرہیزگار مومن، اس میں آل اہل بیت بھی داخل ہوں گے، آل نبی بھی داخل ہوں گے، اور صحابہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اس طور پر بھی کہ یہ جامع ہے، اشمل ہے، یہ تیسرا معنی یہاں مراد لیا جانا زیادہ مناسب ہے۔ فَكَانَ الْأَوْلَىٰ هُوَ التَّعْمِيمُ، تو بہتر تعمیم ہی ہے، یعنی تیسرا معنی مراد لیا جانا۔ کیونکہ یہ عام ہے تینوں کو یعنی نبی کی ازواج مطہرات کو بھی، اولاد کو بھی، اور صحابی کو بھی۔ متن کی عبارت میں ایک لفظ آیا ہے دین، وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ۔ دین کسے کہتے ہیں؟ تو دین کی تعریف کر رہے ہیں هُوَ وَضْعٌ الہی ای موضوع من الالہ۔ دین وہ امر ہے
دین وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کی گئی ہے، دین وہ طریقہ ہے، دین وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کی گئی ہے۔ سائقٌ لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کیا ہوا وہ طریقہ ہے جو عقل مندوں کو خیر بالذات کے اپنانے پر ابھارتا ہے، رغبت دلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمود ہے۔ وہ یشمل العقائد والاعمال، اور دین یہ عقائد کو بھی شامل ہے، اعمال کو بھی شامل ہے۔ تو دین کی تعریف آپ نے سنا، کہتے ہیں وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دین، دین کا لفظ ہر ایک دین پر بولا جاتا ہے، ہر ایک دین، موسیٰ کے دین پر بھی، عیسیٰ کے دین پر بھی، ہر ایک دین پر دین بولا جاتا ہے، مگر اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دین پر بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو ذہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد۔ ورنہ تو موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، اور ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، نوح و آدم، سب کا دین ہمیشہ سے ایک ہی دین اور وہ اسلام تھا۔ کہتے ہیں والاسلام هو الدین المخصوص لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دین کا نام ہے۔ وَلَعَلَّ، تو دین تو ہر دین پر بولا جاتا ہے، مگر اسلام کا جو اطلاق ہوتا ہے اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دین پر اطلاق ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ، شاید دین کو قویم کے ساتھ موصوف کرنے میں، یعنی بنصرت الدین القویم، شاید دین کو قویم کے ساتھ موصوف کرنے میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف اسی کی طرف، اسلام کی طرف۔ کیوں؟ لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامہ، اس لیے کہ دین اسلام کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین سے یہاں پر مراد دین اسلام ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہی استقامت سے موصوف ہے۔ ثم اعلم ان اصول الفقہ له حد اضافی وحد لقبی وغایت وموضوع۔ اس عبارت کے ذریعے سے، بعد خطبہ کے اس عبارت کے ذریعے سے شارح اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، شارح اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شارح فی علم، کسی بھی علم کے شروع کرنے والے کو اس علم کے شروع کرنے سے پہلے، اس علم کے شروع کرنے سے پہلے علم شروع کرنے سے پہلے علم کا تصور بوجہ ما، اور اس علم کے موضوع کی تصدیق، اور اس علم کے فائدہ کی تصدیق ہونا ہی چاہیے، کہ اس کے بغیر علم کا شروع کرنا، تصور بوجہ ما، تصدیق بفائدۃ ما،
ان کے بغیر علم کا شروع کرنا ہی محال ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ شارع شروع کرنے والا طالب مجہول مطلق ہو اور منہمک عبث ہو۔ اس لیے علم کو شروع کرنے سے پہلے شارع فی علم کے شروع کرنے والے کو اس علم کی معرفت بوجہ ما ہونی چاہیے اور اس علم کے موضوع کی تصدیق ہونی چاہیے کہ اس علم کا فلاں موضوع ہے، تاکہ وہ علم دوسرے علم سے اس کے نزدیک ممتاز ہو جائے۔ اسی طریقے سے فائدہ کی بھی تصدیق ہونی چاہیے، ورنہ اس کا یہ فعل عبث ہو کر رہ جائے گا دنیا کی نظر میں اور فی الواقع بھی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں ثم اعلم، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے، یعنی اضافت کے اعتبار سے آپ نظر کریں اصول الفقہ ہے، یہاں اضافت ہے، اصول کی فقہ کی طرف اضافت ہے۔ اصول ایک الگ لفظ ہے، فقہ ایک الگ لفظ ہے، تو اصول الفقہ میں اصول کی فقہ کی طرف اضافت ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ولیکن لا بد ہنا اعلم ان اصول الفقہ لہ حد اضافی، جان لیجئے کہ اصول فقہ کی حد اضافی ہے اضافت کے اعتبار سے۔ اب حد اضافی کیا ہے؟ تو اصول اور فقہ، اس کی حد اضافی کیا ہے؟ تو پیچھے کے سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ اصول غالباً پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا کئی معنی پر اطلاق ہوتا، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اصل کی جمع اصول ہے اور اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، خواہ حصی ہو دونوں، جیسے چھت کی بنیاد دیوار پر تو دیوار اصل اور چھت فرع۔ یہ چھت کا ابتنا جدار پر ابتناء حصی ہے۔ بہرحال اصل جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، خواہ محسوس طور پر خواہ معقول طور پر۔ محسوس طور پر جیسے یہی مثال، معقول طور پر جیسے کہ حکم کا ابتنا دلیل پر، تو دلیل یہ اصل ہے حکم کے لیے۔ تو آپ نے جانا کہ اصل کا معنی کیا ہے۔ اصل کا معنی یہ ہے جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو۔ اور فقہ تو احکام شرعیہ فرعیہ کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننا، یہ فقہ ہے۔ مثلاً نماز فرض ہے، کیوں؟ اقیموا الصلاۃ کی وجہ سے۔ روزہ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے قول آتوا الزکوٰۃ کی وجہ سے مثال دے رہا ہوں۔ تو فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننے کا نام ہے۔ یہ رہی اصول فقہ کی حد اضافی۔ تو کہتے ہیں اصول فقہ اعلم ان اصول الفقہ لہ حد اضافی، آپ جان لیں کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے، یعنی
اضافت کے اعتبار سے وحد لقبی اور اصول فقہ کی حد لقبی ہے، حد لقبی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ اصول فقہ ایک خاص علم کا نام ہے، جیسے نحو ایک خاص علم کا نام ہے، صرف ایک خاص علم کا نام ہے، طب ایک خاص علم کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اصول فقہ بھی ایک خاص علم کا لقب اور نام ہے۔ تو اصول فقہ کی ایک تو حد اضافی ہے جو گزری، اور ایک حد لقبی ہے اس اعتبار سے کہ ایک خاص علم کا یہ لقب ہے، اور وہ حد لقبی آنا چاہتی ہے شارح کی زبانی، اور میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ علم باصول، ایسے قوانین کے علم کو کہتے ہیں جن سے فقہ تک پہنچا جا سکے، ان قواعد کے علم کو کہتے ہیں جن قواعد سے فقہ تک رسائی ہو، یہ اصول فقہ کی حد لقبی ہے۔ تو کہتے ہیں وحد لقبی اور اصول فقہ کی حد لقبی ہے، وغایہ اور اصول فقہ کی غایت ہے۔ اور اصول فقہ کی غایت کیا ہے؟ جس کو ہم نے کہا تھا تصدیق بفائدۃ ما، یہ بھی شارح کے لیے شروع سے پہلے ضروری ہے تاکہ اس کا یہ فعل عبث نہ ہو۔ تو اصول فقہ کی ایک غایت ہے۔ اصول فقہ کی غایت کیا ہے؟ احکام شرعیہ فرعیہ کو اس کی تفصیلی دلیل سے جاننا، یہ اصول فقہ کی غایت ہے۔ وہ موضوع، اور اصول فقہ کا موضوع بھی ہے۔ موضوع آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے، حالات ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو۔ مثلاً طب ایک علم ہے، اس کا موضوع بدن انسان بحیثیت صحت و مرض ہے۔ کیونکہ طب میں بدن انسان کے عوارض ذاتیہ من حیث الصحت والمرض سے بحث ہوتی ہے۔ تو کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہو، تو ظاہر سی بات ہے اصول فقہ کا موضوع وہ چیز ہوگی جس کے عوارض ذاتیہ سے اصول فقہ میں بحث ہو۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ تو مذہب مختار پر شارح کے نزدیک ادلہ و احکام ہے، گفتگو کروں گا ابھی شارح کے نزدیک، مگر عام اصولین کے نزدیک صرف ادلہ شرعیہ یعنی کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اس پر ابھی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اور آئے گی۔ تو جان لیں کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہے، اور حد لقبی ہے، اور غایت ہے، اور موضوع ہے۔ ولما لم یذکرہ المصنف، جب مصنف نے ان میں سے ہر ایک کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعض کو ذکر کیا، طویناہ علی غرہ، تو ہم نے بھی اس کو اسی کی تہ پر، ہم نے بھی اس کو اسی کے شکن پر لپیٹ دیا۔ ہم نے بھی ہر ایک کو بیان نہیں کیا، بعض کو انہوں بیان کیے تو بعض کو ہم بھی بیان کیے۔ ولیکن لابد ہاہنا، لیکن یہاں پر اتنا جاننا تو ضروری ہے کہ علم اصول فقہ
علم اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کی ادلہ کے اس بات سے بحث ہوتی ہے، احکام کی ادلہ کے اس بات سے بحث ہوتی ہے۔ کہتے ہیں علم اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام کی ادلہ کے اس بات سے بحث ہوتی ہے۔ علم اصول فقہ کی تعریف پیچھے میں بھی بیان کر چکا ہوں، فموضوعہ، یہی بات خاص طور سے ان کو کہنی تھی۔ تو شارح کہتے ہیں علم اصول فقہ کا موضوع مذہب مختار پر جس کی طرف صاحب احکام صدر الشریعہ مائل ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مذہب مختار پر کیا ہے علم اصول فقہ کا موضوع؟ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ تو شارح یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی شارح کے نزدیک مختار یہ ہے کہ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ بھی ہے، یعنی کتاب، سنت، اجماع امت، قیاس اور ان سے ثابت ہونے والے احکام، یہ دونوں ہیں۔ اول مثبت ہونے کے اعتبار سے، دوم مثبت ہونے کے اعتبار سے۔ اول اس اعتبار سے کہ وہ احکام کو ثابت کرتے ہیں، اور ثانی اس اعتبار سے کہ وہ ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو بقول شارح کے اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ مگر ایک دوسرا قول بھی ہے اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں شارح کے قول سے ہٹ کر کے، اور وہ یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ ہے۔ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ صرف ادلہ ہیں۔ ہاں، اصول فقہ میں جو احکام مذکور ہوتے ہیں، احکام ذکر کیے جاتے ہیں، تو یہ طبعاً ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر ماہر فن کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اصولی دلیل کی دلالت کے اعتبار سے بحث کرتا، یعنی اصول فقہ میں بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایک دلیل کسی حکم پر کس طریقے سے دلالت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر عبارہ کے طریقے پہ، اشارہ کے طریقے پہ، دلالت کے طریقے پر، اقتضاء کے طریقے پر، مثال کے طور پہ۔ تو اصول فقہ میں دلیل کی دلالت کے اعتبار سے بحث ہوتی، یعنی اس اعتبار سے بحث ہوتی کہ یہ دلیل کس اعتبار سے دلالت کر رہی ہے اپنے مدلول پر، اس اعتبار سے بحث ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دلالت یہ دلیل کی حالت ہے، دلالت دلیل کی صفت ہے، حکم کی صفت نہیں ہے، حکم کی صفت نہیں ہے۔ تو پھر تو اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ رہے، ادلہ ہیں، نہ کہ ادلہ اور احکام دونوں۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ احکام بھی موضوع ہیں اس لیے کہ وہ ادلہ سے ثابت ہیں، پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ مکلف اور مجتہد بھی موضوع ہیں، کیونکہ یہ بھی اصول فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ان سے بھی احکام متعلق ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہنا چاہیے، صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ،
احکام، مکلف، مجتہد، کیونکہ ان سب کا ذکر اصول فقہ میں ہوتا تو میں عرض کر چکا ہوں ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، ان کا ذکر ضمناً طبعاً بذات نہیں ہوتا۔ اس لیے اصول فقہ کا موضوع ادلہ ہے، نہ کہ ادلہ و احکام دونوں۔ عام اصولیین کا یہی مذہب ہے، مگر صاحب احکام کا وہ مذہب ہے جو شارح کے نزدیک مختار ہے، اس لیے شارح ایسا کہتے ہیں۔ کیسا کہتے ہیں؟ فَمَوْضُوعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ هُوَ الْأَدِلَّةُ وَالْأَحْكَامُ جَمِيعًا۔ تو اصول فقہ کا موضوع مذہب مختار پر ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ اصول فقہ کا موضوع مذہب مختار پر ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ اول، یہ شارح کا کہنا ہے، اول یعنی ادلہ اس اعتبار سے کہ وہ احکام کو ثابت کرنے والے ہیں، اور دوم اس اعتبار سے کہ وہ یعنی احکام ثابت ہوتے ہیں ادلہ سے۔ والمصنف ذکر احوال الادلہ فی صدر الکتاب و احوال الاحکام فی آخرہ۔ شارح کو مصنف سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہے کہ جب دونوں متن سے جب دونوں ہی موضوع ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جانا چاہیے، مگر مصنف نے ادلہ کے احوال کو کتاب کے شروع میں اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں ذکر کیا، شاید اس لیے کہ ادلہ اصل ہیں اور احکام ادلہ کے فروع میں سے ہیں، تو فروع کو تو آخر میں آنا ہی چاہیے۔ مصنف نے ادلہ اور احکام ادلہ کے احوال کو کتاب کے شروع میں اور احکام کے احوال کو کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ ادلہ کے احوال سے فارغ ہونے کے بعد تمت درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔